انفسکم، بے شک تشریف لایا تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتا ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم، بہت ہی خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا جو نزول ہے اس کے بارے میں ایک روایت میں نے بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ اور ابن سعد، ابن جریر، ابو داود نے بھی، یہ ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام بیہقی نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے، اور قرآن کریم کو جمع کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یمامہ پر چونکہ بہت زیادہ قراء اور حفاظ شہید کر دیے گئے تھے، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں تشریف فرما تھے، تو یہی ذکر ہو رہا تھا کہ حفاظ اور قراء بہت زیادہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، چونکہ حفاظ شہید ہوئے ہیں، قراء شہید ہوئے ہیں، تو مجھے ایک خدشہ لاحق ہے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، کہیں قرآن ادھر ادھر جو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے وہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، حفاظ کے ختم ہونے کی وجہ سے، قراء کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ اس کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام کریں، قرآن کریم جو لوگوں کے سینوں کے اندر موجود ہے، جہاں جہاں کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے وہ جمع کرنے کی کوئی صورت بنائیں۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ اے عمر، میں ایسا کام کیوں کروں جو حضور نے نہیں کیا، میں ایسا کام کیوں کروں جو حضور نے نہیں کیا، یا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ جو کام ہے نا قرآن کو جمع کرنے والا، یہ بڑا خیر کا کام ہے اور نیکی کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں سے اس حدیث پاک کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بڑی شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالۃ، کہ ہر نیا کام جو سرکار نے نہیں کیا بعد میں کیا گیا ہے وہ گمراہی ہے۔ تو اس حدیث پاک کی وضاحت یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہر نیا کام گمراہی نہیں ہوتا، ہر نیا کام کچھ اچھا بھی ہوتا ہے، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ تو برے کاموں سے تو روکا گیا، لیکن جو اچھائی کے کام ہیں ان کے کرنے کا صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام میں سے بھی شیخین جو بڑے ہیں وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق نے عرض کی اے امیر المومنین، یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے اور بڑا ہی بھلائی کا کام ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تو پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سوچتے رہے، پھر آپ کے سینے کے اندر ایک کشادگی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ کریم نے میرے لیے سینہ اس کام کے لیے وسیع فرما دیا ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور جب آپ پہنچے تو اس وقت حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ تم کیا کرو، قرآن کریم کو جمع کرو، قرآن کو جمع کرو۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت، تم ایک نوجوان آدمی ہو، تمہارا
ہمارا جو تمہارے ساتھ تعلق ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ تم دین میں بڑے پختہ ہو، تم دین کے اندر بڑے پختہ ہو، نوجوان بھی ہو، اور تمہاری ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تم سرکار کے ساتھ وہی لکھا کرتے تھے، وہی لکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم قرآن کو تلاش کرو، تلاش کر کے پھر اس کو جمع کر دو۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا مجھے فرمان تھا، تو میں نے دل کے اندر سوچا کہ اگر مجھے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اسے اکھاڑ کر کہیں دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا ہے، دوسری جگہ پہ لے کے جانا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ میرے لیے آسان تھا اس کام کی نسبت کہ میں قرآن کریم کو جمع کروں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن میں پہلے بھی تھوڑا سا وسواسات میں رہا، لیکن اس کے بعد میرا سینہ بھی ایسے ہی کھل گیا جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ کھل گیا۔ تو پھر انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو جمع کیا، اور یہ قرآن میں جمع کرتا رہا۔ یہ 2 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، جو مجھے صرف حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری سے ملی۔ یہ 2 آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، 2 آیتیں، فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں مجھے حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری سے ملی، اس کے علاوہ مجھے کسی سے بھی نہیں ملی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 2 آیتیں بھی اپنے پاس لکھ لی۔ حضرت خزیمہ کے بارے میں ایک دوسری روایت میں یہاں پہ اٹیچ کر دیتا ہوں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت خزیمہ بنت ثابت سے پوچھا کہ تم نے یہ جو آیتیں لی ہیں وہ کہاں سے لی ہیں، تمہارے علاوہ کسی اور صحابی کے پاس یہ آیتیں نہیں ہیں، تو انہوں نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اختر سے یہ دونوں آیتیں سماعت کی ہیں، اور پھر میں نے ان کو حفظ بھی کیا ہے، ساتھ محفوظ بھی کیا ہے، ساتھ محفوظ بھی کیا ہے۔ تو چونکہ حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری، ان کا صحابہ کے اندر ایک مقام ہے، ان کا مقام ہے صحابہ کے اندر۔ وہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا کہ باقی 2 لوگ ہوں گے تو ان کی گواہی قبول ہوگی، اور خزیمہ بنت ثابت انصاری وہ صحابی ہیں جو اکیلے 2 گواہوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس اکیلے صحابی کی گواہی 2 صحابہ کے برابر ہوں گے، ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی یہودی کے ساتھ وہ گھوڑے والا وہ سودا کیا تھا، تو جب معاملہ لین دین پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو لیا ہی نہیں ہے، میں نے تو کچھ خریدا ہی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ تم کو گواہ پیش کرو، تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر تو کوئی گواہ وہاں پہ موجود نہ تھا۔ حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو سرکار نے پوچھا تو کیسے گواہی دے گا؟ ظاہر ہے باقی لوگ موجود نہیں تھے، وہ گواہی نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب عرش کی خبریں آپ کے کہنے کے اوپر ہم ان کی تصدیق کر دیتے ہیں اور ہم ان کو مان لیتے ہیں، یہ تو زمین کی خبر ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو زمین کی خبر ہے۔ اس وقت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے خزیمہ تو اس قابل ہے کہ تیرے ایک کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی، اور یہ خاصہ ہے آپ کا، یہ خاصہ ہے آپ کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں میں نے خود آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی تھی، اور پھر میں نے ان کو محفوظ بھی کیا، یاد بھی رکھا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 آیتیں ہوتی نا تو میں ان کو الگ سورت کا نام دے دیتا۔ سبحان اللہ، یہ جو 2 آیتیں ہیں ان کا رتبہ بڑا ہے۔ فرمایا اگر ان کے ساتھ تیسری ملی ہوئی ہوتی نا کوئی آیت، یہ تو 2 آیتیں ہیں، تیسری ہوتی تو میں ان کو الگ سے سورت بنا دیتا۔
لیکن اب تمہاری مرضی ہے، قرآن میں جہاں جس صورت کے ساتھ تم چاہو ان کو ملا دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ توبہ کی آخر میں ان کو ملا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جمع کرتا رہا، میں نے جمع کیا اور پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے پیش کر دیا۔ پھر آپ کو جب شرف وصال نصیب ہوا تو اس کے بعد یہ قرآن کا جو نسخہ حضرت عمر فاروق کو عطا کر دیا گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پھر یہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ جو ام المومنین ہے اور بنت عمر ہیں ان کو یہ عطا کر دیا گیا۔ تو قرآن کریم کو جمع کرنے کا جو نظام ہے، جب اس کو جمع کیا گیا قرآن کریم کو تو اس وقت حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو دو قرآن کی آیتیں ہیں نا، یہ حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری سے لی۔ اب آتے ہیں اس کی مزید تحقیق کے اندر کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے ان دو آیتوں کے اندر۔ ہم نے پچھلے جمعے پہ یہ بیان کیا تھا من انفسکم کے حوالے سے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا جو نسب ہے وہ کیسا ہے، اور سرکار پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ آگے ہے عزیز علیہ ما عنتم، یہ جو نبی ہے نا، یہ جو رسول ہے، یہ اس کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ کیا بات گراں گزرتی ہے، کیا تکلیف دیتی ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات پاک؟ ما عنتم، جب تم کبھی کسی مشقت میں پڑ جاتے ہو نا تو تمہارا مشقت کے اندر پڑنا اس نبی کو بڑا ہی گراں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی باتیں، کیا ہی محبت کا انداز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا مشقت میں پڑنا اچھا نہیں لگتا، آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اس کی چند ہم احادیث کی روشنی میں باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسواک کرنے کا بڑا ثواب ہے، مسواک کرنے کا بڑا ثواب۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تقریباً ہر نماز کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے، کھانے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو بڑی پسند بھی تھی مسواک کرنا۔ تو یہ نبیوں اور رسولوں کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اگر مجھے یہ بات تمہارے اوپر گراں نہ گزرتی کہ تمہیں ہر نماز کے وقت یہ مسواک کرنا پڑے تو میں تمہارے لیے یہ فرض قرار دے دیتا کہ تم ہر نماز کے ساتھ کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری امت پریشانی کے عالم میں ہو جائے گی، تو میں نے یہ حکم جاری نہیں کیا، ورنہ مجھے یہ مسواک کرنا بڑا ہی پسند ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ نبی ایسا ہے، یہ نبی ایسا ہے کہ اگر تم کسی مشقت میں پڑو تو اسے پریشانی بن جاتی ہے، یہ اس پہ گراں گزرتا ہے۔ تو برادران اسلام، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم جاری نہیں فرمایا۔ آپ خود سوچیں اگر یہ حکم جاری ہو جاتا آج ہمارے لیے کتنی پریشانی ہوتی۔ آج کل کے دور میں بالخصوص شہروں کے اندر مسواک میسر ہی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے، کبھی ملتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض ہوتی، نماز تو فرض ہی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اگر مسواک بھی ساتھ فرض ہو جاتی تو ہم پریشان ہو جاتے، ہم مشقت میں پڑ جاتے، اور یہی ہمارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی کو گوارا نہیں ہے، یہی ہمارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی کو گوارا نہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد بڑی پسند، نماز تہجد بھی بڑی پسند تھی، سرکار کی خواہش تھی کاش یہ میری امت کا ہر فرد پڑھتا، ہر فرد پڑھتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی وہ فرض تھی۔ ہمارے اوپر 5 فرض ہیں، سرکار پر 6 فرض، لیکن سرکار نے حکم جاری نہیں فرمایا کہ کہیں میری امت پریشان نہ ہو جائے، کہیں میری امت پریشان نہ ہو جائے۔ پھر اس کی فضیلت بیان فرما دی، جیسے مسواک کی اسی طریقے سے اس کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ جو بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے اس لمحے جو دعا وہ رب سے مانگے گا رب قبول فرمائے گا۔ وہ لمحہ ہی ایسا ہے کہ الناس، سارے لوگ
ینامون سو رہے ہوں، اس وقت تم اس ہستی کی بارگاہ میں آ جاؤ جسے نیند ہی نہیں آتی، جو سوتا نہیں ہے. آپ اٹھ کر رب کی بارگاہ میں آ جائیں اور اس کی بارگاہ میں آ کے سجدے کریں، گناہوں سے معافی طلب کریں تو اللہ کریم بخش دے گا. کہ یہ اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنی آرام کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آیا ہے تو اللہ کریم حیا رکھتا ہے. اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا ہے، مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا ہے. حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی. اور آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارا بڑا ہی وہ نبی تمہارے لیے بڑا حریص ہوتا ہے، وہ بڑا خواہش مند ہوتا ہے. کس بات پہ؟ کہ تم بھلائی کا کام کرو، تم اچھائی کا کام کرو، تم بھلائی کرتے رہو، اسے بڑا ہی یہ پسند ہے. اس کے بارے میں آقا رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی، ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر التجا کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیے، مجھے کچھ عطا فرمائیے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ عطا فرمایا. عطا فرمانے کے بعد سرکار نے فرمایا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ یہ تمہیں کافی ہے یا میں نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے الفاظ یہ کہے کہ آپ نے نہ تو میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، نہ ہی آپ نے میرے اوپر کوئی نیکی کی ہے. صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے صحابہ کرام کہ اس آدمی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کون سی بات کر دی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو یہاں ہی ختم کر دیں. یار صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی بندہ سرکار کے سامنے ایسی بات کرتا جو ادب کے دائرے کے خلاف ہوتی تھی تو صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم اس بندے کا سر تن سے جدا کر دیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا، فرمایا کہ اسے چھوڑ دو. سرکار اپنے کاشانہ نبوت کے اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر اسے بلایا، بلا کے اسے پھر کچھ عطا فرمایا، پھر کچھ عطا فرمایا. اور پھر جب کچھ عطا فرمایا تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں یہ کافی ہے، کیا میں نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، آپ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے، یہ مجھے اور میرے خاندان والوں کو کافی ہوگا. میرے خاندان کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو ہم بھلائی کی دعا دیتے ہیں. جزاک اللہ من آلی و عشیرتی خیرن، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے بھلائی کی جزا عطا فرمائے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو سرکار نے فرمایا یہی جملہ تم میرے ان صحابہ کے سامنے کہہ سکتے ہو جن کے سامنے تم نے پہلے والے جملے کہے تھے اور جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے تھے اور تمہیں قتل کرنے کے درپے تھے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں کہوں گا. دوسری صبح یا شام کو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور پھر اس بدو کو، عرابی کو جو مانگنے آیا تھا اسے بلایا اور پھر اسے فرمایا کہ اب لوگوں کے سامنے بیان کرو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا اس کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے. تو پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے میں ایسے راضی ہوں، یہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ کو بھلائی کی جزا عطا فرمائے. تو صحابہ کرام نے سنا اور ان کے دل مطمئن ہو گئے، ان کے دل مطمئن ہو گئے. اس کے بعد آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو آدمی ہے نا، اگر تم اسے کل مار دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کر دیتے، چونکہ اس نے میری نافرمانی کی ہوئی تھی اور اسے بارگاہ رسالت نبوت کے اور رسالت کے بارگاہ کا کوئی ادب نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، یہ جانتا نہیں تھا،
پھر میں نے اسے سمجھایا، پھر اسے میری بارگاہ کی آداب سمجھ آئے، اور پھر اس نے یہ الفاظ کہے، اگر تم اس وقت اس کو مار دیتے تو داخل النار، یہ تو جہنم میں چلا جاتا، لیکن تم نے اسے چھوڑ دیا، میں نے چھڑوایا۔ اب تمہاری اور میری مثال یوں ہے کہ ایک آدمی ہو، اس کی ایک اونٹنی ہو، اور اس کی وہ اونٹنی وہ بھاگ جائے، بدک جائے، بھاگ جائے، لوگ اسے پکڑنے کے لیے بھاگے اس کے پیچھے، وہ لوگوں کی آڑ سن کر اور ہی دور بھاگنا شروع کر دے، اچانک اس کا مالک آ جائے، سبحان اللہ، اچانک اس کا مالک آ جائے اور اس کا مالک کہے کہ لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے میری اونٹنی اور میرے درمیان حائل نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے اس کو پکڑنا ہے، میں جانتا ہوں کہ کیسے اس کو قابو میں کرنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مالک اپنی جھولی کے اندر سبز چارہ ڈال کے اپنی اونٹنی کی طرف جائے، اور وہ اونٹنی محسوس کر دے کہ یہ میرے مالک کی صدا ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، وہ اونٹنی آتی ہے مالک کے پاس، مالک اسے چارہ کھلاتا ہے اور اس کو نکیت سے پکڑ لیتا ہے، پھر اس کے اوپر کجاوا کس کے پھر باندھ کے اس کے اوپر سوار ہو کے چلا جاتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بھاگنے والی اونٹنی ہے، کہ تم بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو، گناہ کہ میں تمہیں کلمے پڑھا کر، میں تمہیں سیدھے رستے پہ لا کر، میں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر آؤں، تم بھاگے ہوئے اونٹ کی طرح ہو، اور میں تمہارا مالک ہوں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہ حقیقت ہے، قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم سارے جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے، کیا ہوتا اچانک تم اس کے اندر گر جاتے، لیکن اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا، اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا، جس رسول نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، جس رسول نے تجھے کلمہ پڑھایا اور جہنم کے گڑھے سے اٹھا کر، گڑھے کے کنارے سے اٹھا کر اس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، تو برادران اسلام ہم بھٹکے ہوئے اونٹ ہیں۔ ایک آدمی نے آگے مفسرین نے لکھا کہ کاش ہم اس اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، ہم اس بھاگنے والے اونٹ کی طرح ہوتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر جنت کی طرف لے کر آئے۔ ہماری حالت بھی ویسے یہی ہے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بڑے ہی مہربان۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ادا فرمائی، اور نماز کے اندر بہت ہی مختصر صورت تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑی نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی ہیں، اتنی مختصر نماز آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، میں نے سوچا کہ اس وقت جماعت کے ساتھ جہاں مرد نمازیں پڑھتے تھے وہاں عورتیں بھی ساتھ نمازیں پڑھتی، میں نے سوچا کہ اسی نماز کے اندر اس کی ماں بھی ہوگی، اور میں نماز مختصر کروں گا، وہ ماں جلدی فارغ ہو جائے گی نماز سے، اور پھر جائے گی اپنے بچے کے پاس اور اسے اپنے سینے سے لگائے گی، اور پھر اسے سکون نصیب ہو جائے گا۔ یہ ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اوپر شفقت اور رحمت۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑے ہی مہربان اور رؤوف الرحیم ہے، اور صرف مومنوں پر ہی نہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع تھا، جب سرکار تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، مکہ شریف کی طرف، تو رستے کے اندر ایک کتیا کو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اس کے ساتھ لپٹ کے دودھ پی رہے تھے، اور جب لشکر قریب آیا تو کتیا نے غرانا شروع کر دیا، جس طرح آوازیں نکالتی، تو پھر سرکار نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تم یہاں پہ کھڑے رہو، جب
یہ لشکر یہاں سے چلا جائے گا تو اس کے بعد تم نے آنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں لشکر کی وجہ سے اسے نقصان نہ پہنچے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے نا ہمارا بڑا پیارا دین ہے۔ یہ صرف انسانوں کی ضمانت نہیں دیتا امن کی، بلکہ یہ تو حیوانوں کو بھی امن کی ضمانت دیتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک چڑیا نے اوپر سے منڈلانا شروع کر دیا، اوپر آئی اور اس نے چکر لگانے شروع کر دیے، کچھ کہہ رہی ہوگی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ہر جو امت کا فرد ہے نا، خواہ وہ انسان ہے خواہ وہ حیوان ہے، کیونکہ سرکار صرف ہمارے مردوں کے لیے انسانوں کے لیے رسول بن کے نہیں آئے، سرکار ہر شے کے رسول ہے، انسانوں کے حیوانوں کے بھی رسول ہیں، چرند پرند کے بھی رسول ہیں۔ سرکار نے اس کی زبان سنی تو سرکار نے فرمایا کہ اس چڑیا کے انڈے کس نے اٹھائے ہیں؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اٹھائے، فرمایا وہاں رکھ دو، وہاں جا کے رکھ دو۔ اس نے وہاں پہ رکھے، پھر وہ چڑیا واپس گئی اور اسے سکون نصیب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مہربان ہیں ہمارے لیے۔ ایک مرتبہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم عزیز الرحیم، فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی تھی، اسی کو اللہ کریم نے بیان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر کہ یہ آپ کے بندے ہیں، ہم نے دعا کی یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو عذاب دے دیں کہ تیرے بندے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ ان کو بخش دیں کہ تو بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے۔ تو پھر یہ آیت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو تلاوت کرنا شروع کر دی، نوافل کے اندر پوری رات سرکار تلاوت کرتے رہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی خاص معاملہ پیش آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور پھر میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ یہ میری امت ایسے گوارات نہیں کر سکتی، تو اللہ کریم نے مجھے اختیار عطا فرما دیا ہے، اللہ کریم نے مجھے اختیار عطا فرما دیا۔ وہ کون سا اختیار ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی امت کو ایسے ہی آدھی امت کو بغیر حساب کے بخشوا لوں، یا میں شفاعت کو اختیار کر لوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار فرما لیا، کہ شفاعت عام ہوتی ہے کہ جس کی بھی شفاعت کرنا چاہو اللہ نے اختیار دیا کر سکتے، لیکن اگر آدھی امت ایسے ہی بغیر حساب کے چلی جائے جنت کے اندر تو باقی آدھی بچے گی، اس کا کون پرسان حال ہوگا، اس کا کون پرسان حال ہوگا۔ اسی وجہ سے قیامت کا جب منظر ہوگا سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، سرکار کی امت کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، امت کے دو حصے کیے جائیں گے، نیکوکار الگ کیے جائیں گے، بدکار الگ کیے جائیں گے۔ نیکوکاروں کے بارے میں باقی نبی کہیں گے کہ یہ مالک ہمارے ہیں، یہ بدکار تمہارے ہیں، جو معاملہ تو کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ کر لے۔ لیکن معاملہ برعکس ہوگا اس وقت جب آمنہ کا لال آئے گا، فرمائیں گے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مالک یہ میری امت کے دو گروہ ہیں، یہ نیکوکار ہیں یہ بدکار ہیں، یہ نیکوکار تو لے لے، یہ بدکار میرے حوالے کر دے۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ نیکوکار تو اللہ کریم اپنے فضل سے ان کو بھی جنت بھیج دے گا، اور جو بدکار ہوں گے جو گناہگار ہوں گے اللہ کریم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان کو بھی جنت عطا فرما دے۔ تو برادران اسلام آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ صفات عطا فرمائی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو یہ عزیز علیہ ما عنتم، تم اگر مشقت میں پڑ جاؤ تو نبی کو بڑا ہی یہ گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بلائی کا بڑا ہی حریص ہے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بڑا مہربان، مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ کیسے مہربانی فرمائی؟ جب سرکار طائف میں چلے گئے، سرکار جب طائف میں چلے گئے وہاں پہ آپ نے اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم سے خون مبارک نکلا۔ اللہ نے فرشتے بھیج دیے، اللہ نے فرشتے بھیج دیے،
فرمایا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جبریل امین آئے اور مجھے کہا کہ اے محمد آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایسا ماحول ہو، سنیں نا، جب ایسا ماحول ہو کہ ادھر سے آپ کے دشمن آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہوں اور آپ کا جسم سے خون نکل رہا ہو، آپ لہوان ہو، اس عالم کے اندر اگر رب کا سلام آ جائے، سبحان اللہ، اس عالم کے اندر اگر رب کا سلام آ جائے تو پھر بتائیں تو صحیح اس ہستی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور پھر فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے، جبریل امین کہتے ہیں یہ فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے اور یہ فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اذن دے کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب سے اجازت دو اور اجازت لے کے جو کام میں نے کہا ہے وہ کرو اور جیسے سرکار فرماتے ہیں ایسے کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں ان پہاڑوں کو اٹھاؤں اور اس بستی کے اوپر ڈال دوں اور ان کا وہ دنیا سے نام و نشان تک مٹا دوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ تو مجھے نہیں نہ مان رہے، ان کی نسلیں آئیں گی جو کلمہ طیبہ پڑھیں گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وجہ سے ان کو تہس نہس نہیں کرنا، ان کو ایسے عذاب کے اندر دوچار نہیں کرنا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ پھر ایک وقت آیا، آج دیکھیں نا طائف کی وادی کے اندر اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے مومنین پر۔ فإن تولوا، اور اگر وہ پھر جائیں، کفار کے بارے میں حکم ہے، منہ موڑ لے، فقل، آپ فرما دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب، عرش عظیم کا رب۔ اچھا یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ جو آیت آخری آیت، اس کی ورد کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح و شام یہ آیت مقدسہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ آیت صبح و شام 7 مرتبہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ جی؟ 7 مرتبہ پڑھی۔ تو دنیا اور آخرت کے امور میں سے سرکار نے فرمایا جس نے بھی اسے پریشان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک اور روایت ہے جس نے صبح کے وقت 7 بار یہ آیت پڑھی اور پھر رات کو بھی پڑھا، فرمایا نہ دن کے اندر اسے کوئی مصیبت آئے گی اور نہ ہی رات کے اندر اسے کوئی غم ہوگا۔ یہ آیا مقدسہ آپ یہ ورد بنا لیں اپنا، سرکار کے فرمان بھی ہے کہ ورد بنا لیں، صبح و شام اس کو پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر تمہیں دن کے وقت کوئی پریشانی آئی، رات کے وقت کوئی حزن و ملال ہوگا، تو سرکار نے فرمایا جس بندے نے یہ آیتیں پڑھی 7 مرتبہ اللہ کریم اسے کافی ہو جائے گا۔ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر یہ کافر آپ کے مخالف ہے نا اور آپ سے منہ پھیر کے بھاگ رہے ہیں تو یا رسول اللہ آپ ان کو کہہ دینا قل حسبی اللہ، سبحان اللہ، قل حسبی اللہ، آپ ان کو فرما دینا کہ مجھے تو میرا اللہ کافی ہے۔ ظاہر ہے پریشانی تو ہوئی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے منہ پھیرا ہوگا، جب لوگوں نے بات نہیں مانی ہوگی۔ ظاہر ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی ہے وہ تو صرف یہی ہوتی ہے کہ امت کی پریشانی ہے، امت کی پریشانی ہے، امت کی پریشانی۔ ہماری پریشانیاں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں نا، دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں، دنیا میں یہ پریشانی ہے
کیا ہم ہر وقت اس پریشانی میں ہے کہ ہمارا کل کیا ہوگا، ہمارا آج کیا ہوگا؟ ہم اس قسم کی بیماری کے اندر پڑے ہو گئے، ہمارے اوپر بیماریاں لائق ہیں، ہم بہت ساری پریشانیوں کے اندر ہیں، اور پھر آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ آپ کو یہ پریشانی تھی کہ میری امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے، میری امت کہیں جہنم کے حوالے نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے سرکار مومنین کے لیے بڑے مہربان تھے، لیکن اس کے باوجود اگر کافر منہ پھیر کے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر نرمی ہوتی تھی کہ کاش سے مجھے چھوڑ کے نہ جاتے، مجھے جھٹلا کے نہ جاتے، میرا کلمہ پڑھ کے جنت حاصل کر لیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ پریشانی تھی کہ میری امت سیدھے راستے پہ آ جائے، بھٹکے نہ، گمراہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اس کو آپ نے ورد بنانا ہے، اس کو آپ نے ورد بنانا ہے، اور یہ آیت زبانی بھی یاد کر لیں، حسبی اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیا مقدسہ آپ نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے، یاد کر لینی۔ قرآن کریم میں 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کے آخر میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ پریشانیاں ہیں نا ہمارے لیے، پیٹرول مہنگا ہو کے پریشانی بن گئی، روٹی مہنگی ہوگی پریشانی بن گئی، خرچ نہیں پورا ہو رہا، بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، پریشانیاں تو ہیں۔ لیکن رات کو نا تنہائی میں صبح اٹھیں گے تو جب تمہارے پاس اور کوئی نہیں ہوگا، صرف تمہارے ذہن اور دماغ کے اندر، دل کے اندر رب ہوگا، اس وقت یہ 7 مرتبہ آیت پڑھ کے رب کو یاد کر لینا۔ سرکار نے فرمایا رب ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔